सादगी को अपनाइए, निकाह सादगी के तरीके से कीजिए, लेन देन मत कीजिए। तलाक कोई ऐसा ही नहीं है जब मिजाज नहीं मिलता है तो तलाक हो सकता है। तलाक का तरीका सुन्नत का बताया गया है, दीन में दाखिल होइए तो सुन्नत के तरीके से एक तलाक देने का हुक्म है। एक तलाक देने के बाद इद्दत के बाद 1 महीने के बाद अब वो तलाक पड़ जाता है, अब औरत जुदा हो जाती है। 3 तलाक जाहिल लोग देते हैं कि तलाक विधि है, 1 तलाक दे करके छोड़ दिया। अब उसमें क्या होता है कि औरत ने दूसरी शादी कर ली, कोई बात नहीं, दूसरी शादी हुई, किसी वजह से तलाक हो गई, या बहुत दिन के बाद उसको ख्याल हुआ क्यों ना किसी शौहर से शादी कर लें, तो अब यह है कि निकाह जदीद के साथ वो औरत आपके अक़्द में आ सकती है। लेकिन अगर 3 तलाक दे देंगे तो तलाक मुग़ल्लज़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद उस औरत की दूसरी शादी होगी, फिर वो तलाक देगा, तब वो आपके हक़ में आ सकती है। इस्लाम में कितनी रहमत है, कितनी नेमत है, इस्लाम निज़ाम रहमत है। आप बताइए कि इस्लाम को इन नेमतों को हमारे उलमा भी आइम्मा भी नहीं बताते। तलाक का तरीका बताइए, निकाह का तरीका बताइए, मुआशरत का तरीका बताइए, ये तमाम चीज़ें बताइए। महर जो है लोग नहीं देते हैं, महर माफ़ कराते हैं। महर हमारे मौलाना रफ़ीक कासमी साहब मरकज़ जमात इस्लामी में थे, वो जब निकाह पढ़ाते थे तो कहते थे कि महर जो तय हो गया है उसको फ़ौरन रखो, यहाँ इसी मजलिस में रखो महर, तभी मैं निकाह पढ़ाऊँगा। और 10,000 की नौकरी है और 20,000 या 10,000 रुपये महर मांगते हैं। भाई तुम 10,000 की नौकरी कर तुम दोगे नहीं, तुमको देना ही नहीं है, आप 1,000 महर करो। और अगर कोई बहुत करोड़पति आदमी है तो इसका मतलब नहीं तो 1 लाख महर रखे। 1 लाख महर रखना है, कोई स्टेटस की बात नहीं, कोई शरफ की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोहे की अंगूठी से महर हो सकता है, कुरान पढ़ा के महर हो सकता है, ये शरफ की बात है। जिसकी जो कैफियत हो और एक आम मुआशरे में उस तरह से दीजिए जैसे तमाम लोगों को ये लगे कि हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। अब तकाफुल इज्तिमाई फिल इस्लाम, इज्तिमाई किफ़ालत के निज़ाम करते हैं, एक अंदाज से रहते हैं, एक अंदाज की ज़िंदगी करते हैं, ताकि ये महसूस ना हो कि एक आदमी बहुत बड़ा है और एक आदमी बहुत गरीब है, और गरीब आदमी अपने को महसूस करे कि हम जो है हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में एहसास से कमतरी महसूस करें। ऐसा कोई काम हमारे लोगों को नहीं करना चाहिए। तो महर को जो है आप मुख्तसर बांधिए रखिए, और महर देने के लिए होता है। ये हमारे इमाम साहब लोग पढ़ाते हैं, मैं तो कहता हूँ जाहिल ही हैं कि उनको इतनी तमीज़ नहीं होती। दैन महर बोलते हैं, दैन महर, दैन तो खर्च होता है। महर मुअज्जल और महर मुअज्जल, मीम वाव से ऊपर वाव पर हमजा होता है। 1 मिनट में टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट में ले रहा हूँ। तो अब यह है कि मुअज्जल का मतलब होता है देर से मुअख्खर करके, और मीम ऐन जो होता है मुअज्जल जल्दी से। ये कालम ही गलत है। मैं अगर कोई चीज़ छपाऊँ तो कभी नहीं सुनूँ। महर का मतलब है अदायगी, महर देने के लिए होता है। उस महर के ज़रिए उस औरत की शर्मगाह हलाल होती है। तो ये सब नॉनसेंस बातें जो हम माशरे में रखते हैं, हमारे उलमा का काम है, अइम्मा का काम है कि लोगों को बताएं। मुझे तो लगा कि मैं ख़ानदानी निज़ाम उसकी बुनियाद पर एक अच्छे ख़ानदान की तशकील करना और खामोश दावत बिरादरान वतन को देना, ये सबसे बड़ा काम है। ये दीन आपसे यही चाहता है कि इसकी मुकम्मल बेहतरी की जाए, किसी एक जुज़ को फोकस ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बहुत सारे तंजीमें काम कर रही हैं, शख्सियतें पर्सनालिटी भी उभरने लगी हैं, और वो किसी एक ख़ास काम को नहीं होती हैं। कुछ लोग नमाज को फोकस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है। कुछ लोग इंसानों की खिदमत को, सोशल सर्विसेज को फोकस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है। कुछ लोग इस मुल्क में मुसलमानों को मिलने वाली सहूलत को फोकस कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है। जमात इस्लामी चाहती है कि इसे छोटे मोटे काम के साथ साथ मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को इख्तियार किया जाए। नमाज की तलकीन भी हो, अखलाक को बेहतर बनाने की भी तलकीन हो, माशी एतबार से मुसलमानों को मजबूत करने की बात भी हो, सियासी मैदान पे जो कुछ हो रहा है और समाज में जो उसके असरात जाहिर हो रहे हैं, उस पर तनकीद और तबसरे का भी माहौल। चूँकि आपके पास एक दीन, मुकम्मल दीन है, तो वो मुकम्मल दीन के जो तकाज़ा है, तकाज़ा ये भी है कि वैसी ही नुमाइंदगी होनी चाहिए। आप उस दीन के नुमाइंदे हैं, आप उस दीन के नुमाइंदे हैं,
اور قرآن مجید کی شکل میں اللہ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے جب ڈسکشن اور گفتگو ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک بات کافی اس کو سمجھنے کی کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی عمر 50 سے 100 سال سے زیادہ ہے۔ بڑے بڑے رائٹروں نے کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے ہیں، سائنس کے میدان میں لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک 50 سال کے بعد اس پر تنقید و تبصرے کا ماحول شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے مقابلے میں ایک نئی تحریر اور نئی کتاب کہا گیا کہ ایٹم جو ہے اوبھاج ہے، اور چند سال نہیں گزرے تھے کہ دوسرا آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا ایٹم جو ہے اوبھاج ہے، اور اس نے اوبھاج کہا ہی نہیں بلکہ اس کو توڑ کے دکھایا کہ اس کے اندر الیکٹران بھی ہوتے ہیں، پروٹون بھی ہوتے ہیں، نیوٹران بھی ہوتے ہیں۔ 1400 سال تک یہ کتاب محفوظ اسی طرح سے ہے جس طرح یہ نازل ہوئی تھی، اللہ کی کتاب ہونے کے لیے سب سے بڑا ہے۔ تو یہ امانت کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے، چنانچہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے۔ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ جب پیاس ہی نہ ہوگی تو مطالعہ کیوں کریں گے؟ پہلے پیاس پیدا کیجیے، جب تک پیاس نہیں ہوگی جب رکھا رہے گا آدمی پانی نہیں پیے گا۔ اگر پیاس ہے تو آدمی پانی کی تلاش میں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس دین کا مطالعہ کرنے اور قرآن کا ادھین کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں مقصد دیجیے، انہیں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کیجیے، ان کو مشن سے جوڑیے، ان کو کام دیجیے کہ آپ کو برادر وطن کے اندر جانا ہے اور وہ دین جو آپ کے پاس موجود ہے اس رب کے پیغام کو انہیں سنانا ہے۔ جب کام کریں گے تو جو میدان ہوتا ہے وہ اصل تربیت گاہ ہوتا ہے، اور جب اصل تربیت گاہ میں آدمی جائے گا تو وہاں پر اس کو ضرورت محسوس ہوگی کہ لوگوں کے سوالات اور ہماری وضاحتیں اطمینان بخش نہیں ہیں، ہمیں اور سیکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ فلاں مسئلہ لوگ نے پوچھا یا فلاں بات پوچھی گئی، اس کا اسلام میں کیا جواب ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو پوری ملت کو مشن دینے کی ضرورت ہے، بامقصد بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر مقصدیت رہے گی، مشن رہے گا تو مطالعہ بھی ہوگا، اور جب مطالعہ ہوگا تو دین کے حقائق اس پر کھلیں گے۔ ہمیں تفکر و تدبر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہ کتاب دی، ذرا اس پر غور کر کے کسی آیت پر آپ دیکھیں کتنے راستے کھلتے ہیں اور کتنی نئی نئی باتیں آتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے علماء کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس میں امام شافعی کا نام بڑا پر آتا تھا، بڑا سوچتے تھے، تفکر تدبر اور یادداشت میں بڑے ماہر تھے، اور راتوں رات سوچ سوچ کے نہ جانے کتنے مسئلے ایجاد کرتے تھے۔ یہ جو بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں یہ بڑی بڑی محنتوں کا اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے ان حالات میں جس دین کے ہم علمبردار ہیں، جس دین کے ہم دائی ہیں، تفکر و تدبر تو آگے کی چیز ہے، ہم نے عام طور سے اس کو اسٹڈی کرنا اور مطالعے میں نہیں رکھنا۔ خاندانی نظام، اس کی بنیاد پر ایک اچھے خاندان کی تشکیل کرنا اور خاموش دعوت برادران وطن کو دینا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ دین آپ سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی مکمل رہنمائی کی جائے، کسی ایک جز کو فوکس نہ کیا جائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، شخصیتیں پرسنالٹی بھی ابھرنے لگی ہیں، اور وہ کسی ایک خاص کام کو نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ نماز کو فوکس کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھا کام ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کی خدمت کو، سوشل سروسز کو فوکس کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھا کام ہے۔ کچھ لوگ اس ملک میں مسلمانوں کو ملنے والی سہولات کو فوکس کر رہے ہیں، اچھی کوشش ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے
کہ اسے چھوٹے موٹے کام کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اس دین کو اختیار کیا جائے. نماز کی تلقین بھی ہو، اخلاق کو بہتر بنانے کی بھی تلقین ہو، معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی بات بھی ہو، سیاسی میدان پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور سماج میں جو اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اس پر تنقید و تبصرے کا بھی ماحول. چونکہ آپ کے پاس ایک دین مکمل دین ہے تو وہ مکمل دین کے جو تقاضے ہیں تقاضا یہ بھی ہے کہ ویسی ہی نمائندگی ہونی چاہیے. آپ اس دین کے نمائندے ہیں، آپ اس دین کے نمائندے ہیں اور قرآن مجید کی شکل میں اللہ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے. قرآن مجید کے حوالے سے جب ڈسکشن اور گفتگو ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک بات کافی ہے اس کو سمجھنے کی کہ اللہ کی کتاب ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی عمر 50 سے 100 سال سے زیادہ. بڑے بڑے رائٹروں نے کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے ہیں، سائنس کے میدان میں لوگ پیدا ہوئے ہیں. ایک 50 سال کے بعد اس پر تنقید و تبصرے کا ماحول شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے مقابلے میں ایک نئی تحریر اور نئی کتاب کہا گیا کہ ایٹم جو ہے اوبھاج ہے اور چند سال نہیں گزرے تھے کہ دوسرا آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا ایٹم جو ہے اوبھاج ہے اور اس نے اوبھاج کہا ہی نہیں بلکہ اس کو توڑ کے دکھایا کہ اس کے اندر الیکٹران بھی ہوتے ہیں، پروٹون بھی ہوتے ہیں، نیوٹران بھی ہوتے ہیں. 1400 سال تک یہ کتاب محفوظ اسی طرح سے ہے جس طرح یہ نازل ہوئی تھی. اللہ کی کتاب ہونے کی سب سے بڑا ہے تو یہ امانت کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے. چنانچہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایک بڑی بات یہ بھی ہے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے. میں کیوں نہیں کرتے؟ جب پیاس ہی نہ ہوگی تو مطالعہ کیوں کریں گے؟ پہلے پیاس پیدا کیجیے. جب تک پیاس نہیں ہوگی جب رکھا رہے گا آدمی پانی نہیں پیے گا. اگر پیاس ہے تو آدمی پانی کی تلاش میں دور تک چلا جائے گا. مسلمانوں کو اس دین کا مطالعہ کرنے اور قرآن کا ادھین کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں مقصد دیجیے، انہیں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کیجیے، ان کو مشن سے جوڑیے، ان کو کام دیجیے کہ آپ کو برادر وطن کے اندر جانا ہے اور وہ دین جو آپ کے پاس موجود ہے اس رب کے پیغام کو انہیں سنانا ہے. جب کام کریں گے تو جو میدان ہوتا ہے وہ اصل تربیت گاہ ہوتا ہے اور جب اصل تربیت گاہ میں آدمی جائے گا تو وہاں پر اس کو ضرورت محسوس ہوگی کہ لوگوں کے سوالات اور ہماری وضاحتیں اطمینان بخش نہیں ہیں. ہمیں اور سیکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے. فلاں مسئلہ لوگ نے پوچھا یا فلاں بات پوچھی گئی اس کا اسلام میں کیا جواب ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو پوری ملت کو مشن دینے کی ضرورت ہے، بامقصد بنانے کی ضرورت ہے. اگر مقصدیت رہے گی، مشن رہے گا تو مطالعہ بھی ہوگا اور جب مطالعہ ہوگا تو دین کے حقائق اس پر کھلیں گے. ہمیں تفکر و تدبر کرنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہ کتاب دی. ذرا اس پر غور کر کے کسی آیت پر آپ دیکھیں کتنے راستے کھلتے ہیں اور کتنی نئی نئی باتیں آتی ہیں. اب یہاں پر ہمارے علماء کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس میں امام شافعی کا نام بڑا پر آتا تھا کہ بڑا سوچتے تھے، تفکر تدبر اور یاد داشت میں بڑے ماہر تھے اور راتوں رات سوچ سوچ کے نہ جانے کتنے مسئلے ایجاد کرتے. یہ جو بڑی بڑی خدا کی کتابیں آئی ہیں یہ بڑی بڑی محنتوں کا اور کوششوں کا نتیجہ ہے. آج کے ان حالات میں جس دین کے ہم علمبردار ہیں، جس دین کے ہم دائی ہیں، تفکر و تدبر تو آگے کی چیز ہے. ہم نے عام طور سے اس کو اسٹڈی کرنا اور مطالعے میں نہیں رکھتا.